فوراً جو پہلی سزا ملی وہ کیا ملی؟ فبدت لہما سوآتہما، دونوں کے لیے ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئیں، کیونکہ اللہ نے فوراً جنت کا لباس اسی وقت چھین لیا، اور یہ سزا ملی کہ بے لباس ہو گئے، اب شرم آنے لگی ایک دوسرے سے۔ فطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، جنت کے درخت کے پتے توڑ توڑ کے اپنے اوپر ڈالنے لگے تاکہ اپنی شرمگاہ کو ایک دوسرے سے چھپائیں۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ عزت دار لوگوں کے لیے بے لباس ہونا بہت بڑی سزا ہے۔ دیکھیے اللہ یہ بھی تو کر سکتا تھا، سب سے پہلے جنت میں کھانا چھین لیتا آپ سے، پانی چھین لیتا، لیکن عزت دار آدمی کو بھوک اور پیاس برداشت ہو سکتی ہے، لیکن اس سے اپنی بے عزتی برداشت نہیں ہوتی۔ تو آدم اور حوا علیہ السلام کے لیے بہت بڑی سزا تھی کہ بے لباس کر دیا جائے، اور آج آپ اندازہ لگائیں بے لباسی عزت سمجھی جاتی ہے۔ جتنا غریب ہوگا پورے کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے، جتنی دولت آئے گی اتنا ہی برہنہ ہونا شروع ہو جائے گا، اور عورت کے لیے تو لباس میں مرد سے بھی زیادہ عزت ہے۔ مرد بے لباس ہو جائے اتنی بے عزتی نہیں ہے، عورت سے لباس اتر جائے وہ تو زیادہ بے عزت ہو جاتی ہے۔ لیکن آپ مالدار لوگوں میں دیکھیں، جو لبرل لوگوں میں دیکھیں، جتنا پیسہ ہوگا عورت کے جسم پہ کپڑے اتنے ہی کم ہوں گے۔ اس کو کہتے ہیں فطرت اور نیچر کا مسخ ہو جانا۔ تبھی میں بار بار ایک بات کہتا ہوں کہ جو اسلام پہ نہیں چلے گا نا وہ نیچر سے بھی ہٹ جائے گا، اور جو نیچر سے ہٹے گا اس کا انجام خودکشی ہے یا ڈپریشن ہے، کہ نیچر سب سے پہلے ضروری ہے اپنے دماغ کو سکون دینے کے لیے۔ تو یہ جو انٹیاں لبرل گھوم رہی ہیں نا، اپنے جسم کو ایکسپوز کرتی ہیں، آدھے آدھے کپڑے پہن کے برہنہ گھوم رہی ہیں، ان کے دماغ میں سکون نہیں ہوتا، دماغ ان کا ہر وقت ڈپریشن میں رہتا ہے، کیونکہ یہ تو نیچر کے خلاف آپ عزت تلاش کر رہے ہو۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ زہر میں صحت تلاش کرنا شروع کر دو تو صحت تھوڑی ملے گی، زہر میں نشے میں صحت تلاش کرنا شروع کر دو۔ تو اسی طرح جب آپ نیچر کے خلاف سکون تلاش کرنا شروع کر دیتے ہو تو نیچر آپ سے بہت سخت انتقام لیتی ہے۔ تو بے لباسی میں، ننگے پن میں اگر کوئی سکون تلاش کرنا شروع کر دے، مرد اگر سکون تلاش کرے گا وہ بھی ڈپریشن میں جائے گا، عورت تلاش کرے گی وہ اس سے زیادہ ڈپریشن میں جائے گی، کیونکہ عورت کے لیے تو لباس کی ویلیو مرد سے بھی زیادہ ہے، اس کی بے عزتی بے لباس ہونے میں مرد سے زیادہ ہے۔ تو ایک پوائنٹ کی بات تو ہمیں یہ اہم پتہ چلی کہ اللہ نے سب سے پہلے سزا دی، یہ بتانے کے لیے عزت دار کے لیے سب سے بڑی سزا یہی ہے کہ بے لباس کر دیا جائے۔ دوسری بات، آدم علیہ السلام اور اماں حوا یہ میاں بیوی تھے، اور میاں بیوی کا ایک دوسرے سے پردہ نہیں ہوتا، ایک دوسرے کے سامنے وہ بے لباس ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آدم علیہ السلام اور اماں حوا سے جب لباس چھینا تو آپ کو اتنی ٹینشن ہوئی کہ درختوں کے پتے اپنے اوپر ڈال رہے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے بھائی وہاں تو آپ دونوں کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، تو پھر آپ اتنی ٹینشن میں کیوں آ رہے ہیں؟ ممکن ہے کوئی اس کا جواب یہ دے دیتا کہ ہو سکتا ہے فرشتوں سے شرم آ رہی ہو، جنات سے شرم آ رہی ہو، یا کوئی اور مخلوق ہوگی اس سے شرم آ رہی ہو۔ نہ قرآن نے اس کا بھی جواب دے دیا، فبدت لہما سوآتہما، دونوں کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے ظاہر ہو گئیں، ایک دوسرے کے لیے ظاہر ہو گئی، اس پہ شرم آ رہی تھی ان کو۔ اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ میاں بیوی کا جب وہ آپس میں ان کا سیکشول ریلیشن ہو اس کے احکام کچھ اور ہیں، لیکن نارمل کنڈیشن میں ان کے لیے بھی بے لباس ہو کے گھومنا، برہنہ رہنا، یہ ان کی بھی نیچر کے خلاف ہے۔ اس سے کچھ جو عزت دار لوگ ہوتے ہیں ان کو یہ عمل بھی برا لگتا ہے۔ آج کیا ہوتا ہے کہ گوروں میں آپ دیکھ لیں، وہ تو میاں بیوی کیا ویسے ہی ننگے گھوم رہے ہوتے ہیں گھروں کے اندر، تو اسلام تو میاں بیوی کے لیے پسند نہیں کرتا کہ ایک نارمل، ایک تو ہے نا کہ میاں بیوی کا جب ریلیشن ہو رہا ہے وہ ایک آپس میں ان کا جو ایک دوسرے کی خواہش کی تکمیل کا ذریعہ بن رہے ہیں، وہ ایک تو ایک اس کے احکام الگ ہیں۔ نارمل بیوی کو چاہیے گھر میں پراپر کپڑے پہنے، مرد کو چاہیے گھر میں پراپر کپڑے پہنے۔ لبرل لوگوں کے گھروں میں بیگموں کے آدھے کپڑے ہیں، ان سے کہا جائے کہ بھائی بیوی کو پورے کپڑے پہناؤ تو یہ بھائی ہماری بیوی اس کا ہم سے کیا پردہ۔ نارمل حالت میں تو لباس ہی جسم پہ اچھا لگتا ہے نا۔ تو خاص طور پہ مائیں بچوں کے سامنے ادھورے کپڑے پہن رہی ہوتی ہیں، تو بچوں کے سامنے تو آپ نے حیا کرنی ہے۔ تو یہ تو ہم میاں بیوی کو کہہ رہے ہیں، اور آپ سوچیں کہ جہاں میاں بیوی کا مسئلہ بھی نہیں ہے۔ مجھے یاد ہے ہم ازبکستان گئے تھے، پتہ نہیں کون سے کنٹری، تو ہم پول میں نہا رہے تھے، تو کوئی ایک دو غیر مسلم بھی نہا رہے تھے، ہمیں نہیں پتا ان کی یہ کنڈیشن ہے۔ تو اس میں تو پول کے اندر تھے، وہ جب باہر نکلے تو پتا چلا بالکل جسم پہ ایک چیتھڑا بھی نہیں ہے جسم پہ ان کے کسی کپڑے کا، بالکل وہ نیوڈ۔ ہمیں شرم آئی کہ یار یہ کس طرح کے لوگ ہیں، ایسے کہ آپ تالاب میں ایسے ہی نہانا شروع کر دو کہ کچھ تو پہنو میرے بھائی۔ تو یہ ہے آپ کو کیسے نیچر سے، آدم علیہ السلام کی یہ نیچر نہیں تھی، لیکن ان کی جو اولاد ہے وہ اس نیچر سے ہٹ گئی۔ تو لباس سے انسان کو سکون ملتا ہے، اور میاں بیوی کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ ٹھیک ہے، ناجائز نہیں ہے کہ اگر وہ بالکل گھر میں اکیلے ہیں تو بغیر لباس کے گھومیں، ناجائز نہیں ہے، لیکن یہ بہرحال حیا کے بھی خلاف ہے، اور یہ ان کے لیے بھی بے سکونی کا ذریعہ ہے۔ خود وہ بھی بے سکونی میں ہوں گے اگر وہ نیچر پہ ہوں گے، نیچر سے ہٹ جائیں تو پھر گھوڑے اور گدھے بن جائیں، پھر تو گدھے گھوڑے کو کچھ نہیں ہوتا، کپڑے پہنے نہ پہنے تو انسانوں کو بھی کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ انسانوں کے آداب بتا رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام اور اماں حوا انسان تھے، ہم کوئی بندر سے وجود میں نہیں آئے۔ اگر بندر سے وجود میں آئے، جب گورے نے یہ مان لیا کہ آدم کی اولاد ہی نہیں ہے، ہم بندروں کی پیداوار ہے، تو پھر تو بندروں والے کام کریں آپ بیٹھ کے۔ لیکن جب مذہب آپ کو بتاتا ہے کہ تم بندر کی نسل نہیں ہو، تم آدم اور حوا کی نسل ہو، اور آدم حوا کے لیے سب سے بڑا عذاب یہی تھا کہ ان سے لباس چھین لیا، حالانکہ کوئی نامحرم نہیں ہے وہاں، دیکھنے والا نہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام حیا کو پروموٹ کرتا ہے۔ تو میاں بیوی کے بند کمرے کے جو آپس کے ان کے ریلیشن کے معاملات ہوتے ہیں، وہ ان کے حکام بالکل الگ ہیں، اس میں وہ برہنہ ہو سکتے ہیں، بے لباس ہو سکتے ہیں، لیکن نارمل حالات میں جب ان کا ایسا ارادہ نہ ہو تو نارمل کنڈیشن میں ان کو بھی لباس پہن کے ہی بیٹھنا چاہیے۔ ہم نے علماء صلحاء کو دیکھا ہے کہ ان کے گھروں میں ان کی جو محرم عورتیں ہیں وہ بھی پراپر پورے لباس میں ہوتی ہیں، وہ بھی جو ہے وہ حالانکہ ان کا پردہ نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی وہ ڈریسنگ ان کی مکمل کمپلیٹ ہوتی ہے۔ تو لباس کی اہمیت کا ہمیں اس آیت سے پتہ چلتا ہے۔ وَعَصَىٰ